السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک سنسنی خیز کہانی۔ یہ کہانی حقیقت پہ مبنی ہے۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں جنات کو سچ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنا گھر شفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے بہت سے گھر دیکھے تھے مگر جلدی کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ ہم ایک ایسے علاقے میں گھر دیکھنے گئے جہاں بظاہر تو بہت رونق رہتی تھی لیکن ایک وحشت سی بھی محسوس ہوتی تھی۔ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے۔ میں کار سے اتری ہی تھی کہ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے مجھے الجھا دیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ خیر، ہم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ وہ ڈیلر بھی تھا جو ہمیں گھر دکھانے لایا تھا۔ آ جائیں بیٹا، اندر آ جائیں۔ یہ اس گھر کی مالکن تھی جو دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اس نے گھر کا مین گیٹ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ اتنی ٹھنڈک کا احساس ہوا جیسے کافی ٹائم سے اے سی چل رہا تھا۔ گھر تھا بھی بیسمنٹ میں۔ اکثر بیسمنٹ والے گھر ٹھنڈے ہوتے ہیں مگر یہاں ایک عجیب سی خوشبو اور ٹھنڈ تھی۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد ہم نے وہ گھر پسند کر لیا اور ان سے چابی لے لی اور ساری کاغذی کارروائی پوری کر لی۔ اس رات مجھے نیند ہی نہ آئے۔ مجھے وہ گھر بار بار آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا رہا۔ وہ ٹھنڈ ابھی بھی میرے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، جوں رات بڑھ رہی تھی میں نیند کی وادی میں کب اتری مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بے خبر تھی کہ میری نیندیں کیسے اڑنے والی ہیں۔ 4 دن بعد ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سارا دن سامان سیٹ کرنے میں گزر گیا۔ اب جوں مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا مجھے بہت تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وہ خیال جھٹک کر وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کھانا کھا کر میں نے ٹی وی لاؤنج سیٹ کیا۔ رات ہوتی چلی گئی۔ ہم سب فیملی ممبرز اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ ان دنوں میں اپنی مامی کے پاس سوتی تھی کیونکہ میری والدہ کچھ عرصے کے لیے نانوں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں لیٹی ہوئی موبائل اٹھایا تو موبائل چلتے چلتے بند ہو گیا۔ نیٹ ورک غائب ہو گئے اور تمام رابطے منقطع ہو گئے۔ مجھے نیند ہی نہ آئے۔ کبھی پورے روم کا جائزہ کروں، کبھی باہر ٹی وی لاؤنج کی طرف دیکھوں۔ میں نے ہینڈ فری لگائی اور نعت چلائی۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی جیسے کچن میں کوئی برتن اٹھا رہا ہے۔ میں نے درگزر کیا اور پھر موبائل کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ایک دم سے میرا موبائل بالکل ہی آف ہو گیا۔ اسکرین غائب ہو چکی تھی۔ برتنوں کا شور میں واضح سن سکتی تھی۔ میں نے مامی کو اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے کچن کی طرف جانا چاہا۔ کیا دیکھتی ہوں، کچن کی لائٹ آن ہے جبکہ میں نے خود بند کی تھی۔ میں کچن تک پہنچی ہی تھی، پیچھے سے کسی نے میرے بال کھینچے۔ میں ایک دم پیچھے مڑی، سامنے کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے گھر میں اکیلی ہوں جبکہ سب سو رہے تھے۔ کچن کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ جیسے ہی میں کچن میں جھانکنے لگی کسی نے میرے بال اتنے پیار سے پکڑے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار سے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ میں اس لمس کو بہت دیر تک محسوس کرتی رہی۔ باقاعدہ میری آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا اور ایک خوبصورت اور روح تک پہنچا دینے والی خوشبو نے مجھے اپنے ارد گرد گھیر لیا۔ یہ سب کافی دیر تک چلتا رہا۔
رات کے کوئی 2-2:30 کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھیں کھلی تو خود کو ٹی وی لاؤنج میں پایا۔ میں نارمل تھی اور تب کچن کی لائٹ بھی آف تھی۔ میں روم میں بھاگی، وہاں مامی لوگ سو رہے تھے۔ بے خبر میں بھی ڈرتے ڈرتے وہاں لیٹ گئی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کی۔ میں ہلکی ہلکی غنودگی میں جانے لگی۔ کسی کے چیخنے سے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ میرے علاوہ گھر میں کسی بھی فرد کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جس کمرے میں میں موجود تھی اس کمرے کے واش روم کے ساتھ ایک گیڑلی تھی، جو کہ میں نے بتایا تھا یہ گھر بیسمنٹ میں تھا تو گیڑلی سے بہت خوف آتا تھا۔ اوپر نظریں اٹھا کر دیکھو تو ایسا لگتا تھا جیسے سارا ملبہ سر پر آ کر گرے گا۔ میں اسی کشمکش میں تھی۔ مجھے پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بھرپور سلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک عجیب سی غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چادر لے لی اپنے اوپر۔ میں ہلکی نیند میں تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے اوپر کوئی بھاری بھرکم چیز بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاؤں سے میرے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ واللہ عالم وہ کیا تھا۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود میرے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ میرے منہ سے سانس تک کھینچ لی گئی تھی۔ میرا اس چادر میں دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم فجر کی اذان کانوں میں پڑی اور وہ جو بھی تھی میرے جسم سے ایسے نکلی اور سانس واپس آ گئی۔ میرے لیے وہ رات کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ صبح سارا واقعہ میں نے گھر والوں کو بتایا۔ کسی نے میرا وہم کہا تو کسی نے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں وہ اپنے بالوں پر ہاتھ ابھی تک نہ بھول پائی تھی۔ میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ میں چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میری طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ آج رات کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے سونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پوری رات جاگتے گزرتی اور عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے۔ ہمیں 15 دن ہی گزرے تھے اس گھر میں کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میری عادت تھی میں بال کھول کر سوتی تھی، مگر اس واقعے کے بعد میں نے بال کھولنے ہی چھوڑ دیے۔ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کیونکہ مامی ابھی جاگ رہی تھی لیکن اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ میں نے چائے کے لیے اپنا مگ اٹھایا اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ جیسے ہی میں چائے کی پتیلی کی طرف بڑھی وہاں ایک اور کپ دیکھا جو کہ ہمارے گھر میں ویسا کپ نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت قسم کا حسین و جمیل تھا۔ میں پہلے کپ دیکھ کر ڈری نہیں کیونکہ میرے ساتھ پچھلے 15 دنوں سے ایسے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کپ میں بھی چائے ڈال لی اور اس کپ میں بھی۔ میں اب لائٹ بند کر کے کچن سے جا چکی تھی، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، جیسے کوئی میرے بال چھو رہا ہے۔ میں پیچھے مڑی تو وہاں عجیب سا دھواں تھا۔ مجھے بہت خوف آنے لگا۔ میں بھاگ رہی تھی اپنے کمرے کی جانب، لیکن راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ 4 کمروں پر مشتمل گھر کوئی مرلوں پہ پھیل چکا تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ سب گھر والے آ گئے تھے مگر کسی کو مجھ پہ یقین کیوں نہیں ہو رہا تھا۔
یہاں کچھ ہے۔ حالانکہ میں نے چائے بھی اس لیے رکھی تھی کہ شاید میری اچھائی دیکھ کر میرا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر یہ داستان تو ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا، میں نارمل تھی۔ سب نے میرا وہم کہہ کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد امی آ چکی تھی۔ میں امی کے پاس سونے لگی، کیونکہ اب مجھے وہ خوف نہیں رہتا تھا۔ میں سو جاتی تھی اور ویسا کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ ایک شام میں واش روم میں گئی تو لائٹ چلی گئی۔ میں وہاں روتی رہی مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مجھے بالکل ویسا محسوس ہونے لگا، پورے گھر میں اکیلی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ میں زور زور سے چلاتی ہوں، روتی ہوں مگر کوئی نہیں سنتا۔ اچانک بلب جل اٹھا۔ میں نے دیکھا واش روم کے فرش پر خون ہی خون کے چھینٹے لگے ہیں۔ جتنی مجھ میں جان تھی میں روئی، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میرے بال کسی کی گرفت میں آ چکے تھے۔ ایک خوفناک آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اے حسین لڑکی، تم اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ یہ ہمارا محل ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے۔ اگر کچھ دن اور یہاں رہیں تو میں تمہیں اپنی قید میں بند کر لوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتا رہوں گا۔ تمہارے یہ بال، میں باقاعدہ ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ان سے عشق ہو گیا ہے۔ اگر تم نے بچنا چاہتی ہو تو ہمارے محل سے دور چلی جاؤ۔ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہاں میری بیوی کا من پسند چشمہ آباد ہے، جہاں تمہیں تو گھر لگتا ہے مگر دراصل یہ ایک چشمے کے پانی کا گھر ہے۔ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری بیوی تمہیں بہت اچھا سمجھتی ہے اور تمہیں پیار کرتی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ میری بیوی ایک نیک خاتون ہے، نماز کی پابند، اور میں ٹھہرا ایک گندا جن، ورنہ میں کب کا تمہیں مار کر تمہارا خون پی چکا ہوتا۔ وہ یہ سب کہہ کر ایک دم سے گیلری سے اوپر کی جانب چلا گیا۔ میں باہر آئی، گھر والے ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے، سب نارمل تھا۔ اگلی صبح میں نے امی کو بتایا، وہ کافی حد تک یقین کر چکی تھی اور میرے ہاتھ منہ پر نشان واضح تھے۔ امی نے سب گھر والوں سے بات کی اور 3 دن کے اندر ہم نے وہ گھر خالی کر دیا۔ جس دن ہم جانے والے تھے تو اسی گیلری سے مجھے ایک خوبصورت سا رومال ملا جس پر گلاب کا پھول بنا تھا، اور اس میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے پہلی بار اس گھر میں داخل ہوتے وقت محسوس ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ اسی نیک خاتون کا تحفہ ہے۔ میں نے وہ رومال اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ میں گیلری سے باہر آ کر گیلری کی دروازہ بند کرنے لگی۔ وہی ہاتھ میرے بالوں پر محسوس ہوا جو مجھے اس رات محسوس ہوا تھا۔ اب ہم بہت دور آ چکے ہیں، لائف میں سب نارمل ہے، مگر وہ واقعات میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کے کسی عزیز پر کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کریں، اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔